मुरत्तब हस्तियां हैं, जो इस कायनात की सबसे बेहतरीन हस्तियां हैं, मगर कितनी कुर्बानियां हैं, कितनी आजमाइशें हैं जिन पर उन्होंने सब्र किया है। सुने तो अकल हैरान हो जाती है। और उसके बाद आगे चलें, सिलसिला खत्म नहीं होता, उसके बाद फिर आगे चलें तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अथार, औलिया कामिलीन, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कि अल्लाह वालों पर आजमाइशें आती हैं, वो कुर्बानी देते हैं, वो सब्र करते हैं, वो अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह से बड़े बड़े मर्तबे पाते हैं। ये दिन कुर्बानियों के दिन है। ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की हम सब याद मनाते हैं, मगर क्या हमें यह पता है कि ये कुर्बानी की दास्तान कैसी दास्तान थी, कितनी बड़ी कुर्बानी थी। तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में अंबिया किराम की कुर्बानियों के बारे में भी जानेंगे और खास तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वो अजीम कुर्बानी के बारे में भी जानेंगे ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। और फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा सहाबा किराम और अहले बैत की कुर्बानियों के बारे में भी जानेंगे। इस प्रोग्राम को बड़े गौर से हमने देखना है। इस वक्त हम में से भी बहुत सारे आशिकाने रसूल मुश्किलों में होंगे, परेशानियों में होंगे, किसी तकलीफ में होंगे। जब इस तरह की बातें सुनते हैं, अल्लाह वालों का जिक्र सुनते हैं, उनके सब्र के बारे में जानते हैं, तो सब्र करना कुछ आसान हो जाता है, हिम्मत कुछ बढ़ जाती है। और याद रखिए, अगर आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर जनाब इस राह में तो और परेशानियां और रुकावटें आ सकती हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। आइए चलते हैं अल्लाह के पसंदीदा बंदों का जिक्र करने के लिए, अंबिया किराम की बातें करने के लिए, उनकी कुर्बानियों की दास्तान को सुनने के लिए। लेकिन इससे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक बड़ी कमाल की रिवायत सुनते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का फरमान आलीशान है, मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाहिदतन, जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। एक दुरूद पाक पर फरिश्ते 70 बार रहमतें भेजें, तो फिर हमें कितने दुरूद पाक पढ़ने चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि हम पर रहमतों की बरसात बरसती रहे, तो दुरूद पाक की कसरत किया करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह अंबिया में आने वाली जो आजमाइशें हैं, उसकी हिकमत क्या है? क्योंकि अंबिया से बढ़कर तो कायनात में कोई अफजल नहीं है। इस कायनात में सबसे अफजल हस्तियां अंबिया किराम हैं। और सुभान अल्लाह, उन अंबिया किराम में सबसे अफजल हमारे आका, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला तबार है। आजमाइशें तो उनकी बारगाह में भी गोया उन्होंने हाजिरी दी है। तो ये आजमाइशें क्यों आई हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। उलमा किराम बारगाह अंबिया में हाजिर होने वाली आजमाइशों की हिकमतें बयान करते हुए फरमाते हैं, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को आम लोगों की निस्बत ज्यादा सवाब मिलता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कामिल व अकमल फजाइल वाले हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आजमाइशें हाजिर होती हैं ताकि लोग अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का सब्र और उन पर अल्लाह पाक की रिजा के लिए राजी रहना देखें और सीखें, उनकी पैरवी करें। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आम इंसानों जैसे नहीं होते, इनके फजाइल बहुत बुलंद होते हैं, इन्हें मौजज़ात अता किए जाते हैं और फिर इन पर आजमाइशें भी भेजी जाती है ताकि लोग इन्हें खुदा न समझ बैठे। सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखिए, खुदाए बुजुर्गों बरतर जिस तरह अपने बंदों पर बेशुमार नेमतें निछावर करके एहसान अजीम फरमाता है, वहीं रब अज़्ज़ा वजल जो है कभी कभी उन्हें मसाइब व आलाम में डालकर कामयाबी की सूरत में बुलंदी दरजात के अलावा बेशुमार दुनियावी व उखरवी इनामात भी अता फरमाता है। ऐसे खुशनसीबों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलता है ना, उसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या शानदार ऐलान है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। सुभान अल्लाह। जाते बारी ताला का कुर्ब वो अजीम नेमत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसके हुसूल के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने ऐसी ऐसी तकालीफ पर सब्र किया जिनके तसव्वुर से ही लर्जा तारी हो जाता है। जरा गौर कीजिए ना, अल्लाह जिसके साथ हो जाए, इससे बड़ी नेमत क्या है? काश ये बात मुझे और आपको समझ आ जाए कि अगर सब्र करेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत साथ हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह मुश्किलें मुश्किल नहीं लगेंगी। काश ये बात समझ आ जाए। बल्कि इस तरह की रिवायतें भी मिलती हैं कि बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में कुछ लोगों का एक मकाम लिखा होता है। हम पर जब मुश्किल आती है ना, तो जरा गौर से सुनिएगा, बंदा उस मकाम पर अपनी नमाजों, अपनी इबादतों के जरिए नहीं पहुंच रहा होता, वो इतनी इबादत नहीं कर पा रहा होता, तो फिर रिवायतों में आए कि अल्लाह पाक उस बंदे पर आजमाइश भेजता है, वो सब्र करके वो मकाम हासिल कर लेता है। यानी दूसरे लफ्जों में ये हुआ कि जब आजमाइशें आती हैं तो वो हमारे दर्जात को बुलंद करने आती हैं। मगर आजकल हम बेसब्री का मुजाहरा करके, उस पर सब्र ना करके, वो जो अजीम नेमत मिलने वाली होती है, हम उसको जाया कर देते हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का ज्यादा कुर्ब चाहिए था। सुभान अल्लाह। उनको अल्लाह के कुर्ब से बड़ी मोहब्बत होती है, तो वो सब्र करते हैं और उनके दर्जे और बुलंद होते चले जाते हैं। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मरज से, कभी जानो माल की कमी से, कभी दुश्मन के डर और खौफ से, कभी किसी नुकसान से, कभी आफात और बलैयात से, कभी नित नए फितरों से आजमाता है। और जब बंदा राह तबलीग में हो, दीन की खिदमत करने वाला हो, ये तो वो रास्ता है जिसमें कदम कदम पर आजमाइशें आती हैं। इसी से फर्मा बरदार और नाफरमान, मोहब्बत में सच्चे और मोहब्बत के सिर्फ दावे करने वालों का फर्क भी वाज़ेह हो जाता है। कुछ लोग ज़बानी दावे तो करते हैं नाज़रीन, मगर आजमाइश आने पर पता चलता है कि कौन कितने सब्र वाला है और अल्लाह की रिजा पर कितना राजी रहने वाला है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चलते हैं हमारे जद्दे अमजद, जी हाँ, जिनकी हम सब औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर, आप पर कैसी कैसी आजमाइशें आई। आपके बारे में सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जब हम सब के बाप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतरे तो 300 साल तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल से गिरिया वजारी करते रहे, यहां तक कि इतने आंसू बहे कि आंसुओं से सरांदीप की जो वादियां हैं वो जारी हो गई, यानी गोया नहरें जारी हो गई।
آپ اسراندیپ جو ہے بتایا جاتا ہے، جو آج کل جس کو سری لنکا کہتے ہیں، وہاں پر ماؤنٹ آدم کے نام سے ایک پہاڑ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے وہاں تشریف لائے تھے۔ مگر آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی ہیں اور 300 سال تک گریہ وزاری کرتے رہے، پھر آپ کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ سبحان اللہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، ان کے صدقے سے توبہ کی التجا کی اور پھر وہ توبہ قبول کی گئی، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا نام اللہ کے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو آپ نے عرض کیا مولا اسی کا صدقہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ موجود ہے، میری توبہ قبول فرما، اور رب عز و جل نے وہ پھر توبہ قبول فرمائی، اور سبحان اللہ عز و جل۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ گریہ وزاری کر رہے ہیں اور 300 سال تک اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، آج ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بے خطا ہے، مگر ہم جو خطا کار ہیں، ہم جو گناہ گار ہیں، ہم کیا آنسو بہاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی دعا کر بھی لیں، کوئی التجا کرے بھی، کسی چیز کی ضرورت بھی ہو، تھوڑے دنوں تک اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے جو نبی ہیں صدیوں آنسو بہاتے ہیں، مگر اللہ کا در نہیں چھوڑتے، اللہ سے آس نہیں چھوڑتے، اللہ کی محبت دلوں سے کم نہیں ہوتی۔ کاش یہ بات ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلیں، سبحان اللہ، آپ کی عمر مبارک بتایا جاتا ہے 1000 سال یا اس سے زائد تھی، آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، قسم قسم کی اذیتیں دی گئیں، آپ کو تکلیفیں دی گئی، بلکہ اتنا مارتے تھے، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا زد و کوب کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جب آپ بے ہوش ہو جاتے تھے نا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ آپ کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے، مگر پھر آپ ہوش میں آ کر اپنے مکان سے نکلتے اور اللہ کی طرف بلاتے، تبلیغ دین کرتے، کئی بار وہ آپ کا گلا گھونٹتے تھے، اتنا گلا دباتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے دم گھٹنے کی وجہ سے، مگر ان تکلیفوں کی اور ان مصیبتوں کے بعد بھی آپ دعا کیا کرتے کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا حال یہ تھا کہ قوم کا ہر بوڑھا باپ اپنے بچے کو یہ وصیت کرتا تھا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے، ان کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ وہ بوڑھا مرتے مرتے اگلی نسل کو بتا کے جاتا تھا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک زیادہ تھی، مگر صرف 80 لوگ ایمان لائے، 950 سال کی تبلیغ ہے اور 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین، کیا کمال کی قربانی ہے، کیا کمال کی سیرت ہے۔ آج ہم میں سے کوئی نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی ساتھ نہ دے تو بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی نیکی، میں اب اچھا کام نہیں کروں گا، بھائی کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی دل توڑ دے تو نیکی کا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ 950 سال اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مگر لوگ نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، مار رہے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی مارتا ہے؟ کہ ہمیں اس طرح کوئی اتنا مارتا ہے کہ ہم بے ہوش ہو کر گر جائیں اور لوگ سمجھے کہ مر گئے؟ نہیں، مگر آپ کی ہمت، آپ کے پائے استقلال میں کبھی نہیں ہوتی، لغزش واقع نہیں ہوتی ہے، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا عجیب بات بتاؤں ناظرین، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کاروبار کریں، اپنی روزی روٹی کے لیے جائیں، جاب کے لیے جائیں، اور اگر کوئی ہمارا دل توڑ دے تو ہم کہیں یار میں کل سے جاب پہ نہیں جاؤں گا، کل سے اپنی دکان پہ نہیں جاؤں گا، ہم کہیں گے یار نہیں جاؤں گا تو کاروبار اور روزی کا کیا ہوگا؟ یعنی کمال کی بات یہ کہ دل ٹوٹتا ہے یا دل چھوٹا ہوتا ہے یا کام چھوڑتے تو دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی دنیا کے کام نارملی لوگ خراب نہیں کرتے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، ہم دین کے راستے سے ہٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، مگر جب کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا تو کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی قربانیوں سے درس لیجئے کہ راہ خدا میں قربانی دینی پڑتی ہے، مشکلیں آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ پاک ایک ایسی کامیابی دیتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور عظیم شخصیت، اسلامی تاریخ کا سنہرا نام، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں ناظرین کہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو صبر ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یعنی صبر ایوب ایک ضرب المثل بن گیا ہے، ایک ایگزامپل بن گئی ہے۔ سوچئے کیسا صبر تھا کہ آج مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ اکبر، ایک عجیب داستان ہے، ایک عجیب آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش ہے کہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ زبان پر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، آپ خوبصورت بھی تھے، آپ کے پاس مال و دولت بھی تھا، اولاد بھی بہت تھی، مویشی بھی تھے، کھیت بھی تھے، باغات بھی تھے، یعنی ویل آف بھی تھے، ویل سیٹ بھی تھے، فیملی بھی زبردست، گڈ لکنگ بھی تھے، سبحان اللہ، سب کچھ تھا جو آج دنیا میں لوگ ڈیزائر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ مگر پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا تو آپ کا مکان گر گیا اور آپ کی ساری اولاد، آپ کے جتنے بچے تھے نا، وہ اس میں دب کر سارے کے سارے مر گئے، سب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تمام جانور، سینکڑوں اونٹ، ہزارہ بکریاں جس میں تھی، وہ بھی سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغ بھی برباد ہو گئے، یعنی اب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا، سارا مال بھی چلا گیا، ساری اولاد بھی چلی گئی، اللہ اکبر۔ مگر جب جب آپ کو اطلاع ملتی کہ بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اللہ کا شکر بجا لاتے اور کہتے ہیں اللہ ہی کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ کسی نے آ کر بتایا اب آپ کے سارے جانور بھی مر گئے، آپ نے کہا اللہ ہی کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، یا اللہ تیرا شکر۔ آپ کے باغات اور کھیتوں میں آگ لگ گئی، وہ ختم ہو گئے،
اللہ تیرا شکر، آپ کی زبان پر شکر ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے یا اللہ تیرا ہی تھا، تو نے واپس لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کی صرف باڈی یعنی آپ کا جسم باقی ہے، آپ کی صحت مند باڈی باقی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس جسم میں بھی آزمائش، اب آپ پر بیماری طاری ہوتی ہے، اور ایسی بیماری ہوتی ہے بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے ہیں آپ کی باڈی پر، سارے خاندان والے سارے رشتہ دار سب چھوڑ جاتے ہیں، صرف آپ کی ایک زوجہ جو ہیں رحمت بنت افراہیم، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، انہوں نے بڑی آپ کی خدمت کی، سال ہا سال تک آپ کا یہ حال رہا۔ ایسا نہیں کہ چند دنوں کی تکلیف تھی، جسم پر آپ کے جو زخم تھے، جو تکلیف تھی، اس میں بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ کو۔ یہاں معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی بھی ایسا کوئی مرض نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھا کر دور ہو، کیونکہ اللہ نے آپ سب کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کی باڈی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس سے لوگ دور ہو جائیں۔ ہاں البتہ بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ بڑی تکلیف میں تھے، آپ کی زوجہ نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے برسوں گزارے، پھر اللہ ہی کے حکم سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، وہ دعا بھی قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، سب سے بڑا مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے عرض کر دی۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کے وہ دن آزمائش کے پورے ہو گئے ناظرین۔ اب سبحان اللہ کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر جناب دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ ہمیں صبر نہیں آتا، وقت نکلنا ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، مگر ہم وہ وقت جو مشکل کا ہوتا ہے نا، وہ شکوے میں، شکایات میں، کمپلین میں، بے صبری میں گزار کر سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم ملا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی جو تمام پرابلمز تھے، تمام جو بیماریاں تھیں نا، وہ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو